اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ شیخ الوظائف نے اپنے ایک دوران سفر درس میں سورہ کہف میں بیان کیے گئے اصحاب کہف کے ناموں کے فوائد اور کمالات اور ان کو لکھنے کا طریقہ بیان کیا۔ اس کے علاوہ شیخ نے اصحاب کہف کے ساتھ اپنی ملاقات اور لفظ کہف کے کمالات بھی بیان کیے۔ شیخ فرماتے ہیں، قیدی اگر جیل میں ہو اور اس سے کہیں کہ وہ جیل کی دیواروں پر اپنی انگلی سے لفظ کہف لکھے، جس گھر سے جنات نہ جاتے ہوں اس گھر کی دیواروں پر کہف لکھو، اگر جنات گھر میں چوریاں کرتے ہیں تو گھر کی دیواروں پر کہف لکھو، اگر جنات پیسے چڑھاتے ہیں تو اپنے سیف پر کہف لکھیں، اگر جنات پیسے چڑھاتے ہیں تو اپنے سیف پر کہف لکھیں اور یہ سمجھیں کہ اس کو نظر نہ آنے والا لاک لگ گیا ہے۔ جنات گھروں سے چیزیں اور زیور چڑھاتے ہیں، اپنی چیزوں پر انگلی سے کہف لکھیں۔ جب بھی آپ گاڑی یا موٹر سائیکل کھڑی کریں، وہاں کھڑے کھڑے 7 دفعہ لفظ کہف پڑھ کر اس پر پھونک دیں۔ انشاءاللہ اس کو ایسا لاک لگے گا کہ ہر قسم کی حفاظت، برکت اور رحمت ہوگی۔ اپنے گھروں کی دیواروں پر انگلی کے ساتھ لفظ کہف لکھیں اور ہر دیوار پر لکھیں۔ گھر کے سارے افراد لکھ سکتے ہیں، کوئی ایک بھی لکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے پاکی ناپاکی کوئی شرط نہیں ہے۔ شیخ فرماتے ہیں، اس لفظ کہف میں بڑی طاقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصحاب کہف اللہ کے فرما بردار آدمی تھے۔ دوسرا یہ کہ یہ ایک قرآنی لفظ ہے۔ قرآن کا ہر حرف برکت ہی برکت ہے، خیر ہی خیر ہے اور رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لفظ کہف کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے، میں کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا اور میرا کام بھی ہونا چاہیے۔ میں نے اپنا کام بھی کروانا ہے اور وظیفہ بھی نہیں پڑھنا۔ شیخ کہتے ہیں، میں نے اس سے کہا کہ صرف ایک لفظ پڑھ لیں گے؟ تو وہ صاحب بولے، ہاں، ایک آدھ لفظ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ چلتے پھرتے صرف لفظ کہف پڑھا کریں، اور دوسرا 7 دفعہ سورہ فاتحہ اور 7 دفعہ سورہ اخلاص اول و آخر 3 دفعہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اصحاب کہف کی روح کو بخش دیا کریں۔ یہ بہت ہی اہم چیز آپ کو بتائی ہے۔ کہف کے ورد کے ساتھ یہ عمل کریں اور پھر اس لفظ کی طاقت دیکھیں اور تاثیر دیکھیں۔ پھر اس کی کمال کی عجیب طاقت اور تاثیر دیکھنے میں آتی ہے۔ اس کا بہت زیادہ ورد کرنے سے تو ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ بس ایسے دیکھا اور دل میں اصحاب کہف کا نام پڑا اور کام ہو گیا۔ اصحاب کہف کے نام یوں ہیں: یملیحہ، مقسل مینا، کشفوتت، طب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس۔ شیخ فرماتے ہیں کہ بفضل تعالیٰ میں نے یہ نام خود ان کے منہ سے سنے تھے۔ کتابوں میں اس کے بارے میں اختلاف آتا ہے اور مختلف نام آتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ سالوں میں نے ان کی روح کو ثواب بخشا، اپنے اعمال کا ہدیہ بھی دیا، اور اوروں سے جو اعمال مجھے ملے ان کا ہدیہ بھی میں نے ان کو کیا۔ شیخ بتاتے ہیں کہ لوگ انہیں اعمال کا ہدیہ دیتے ہیں۔ ایک شخص نے انہیں 20 کروڑ درود شریف کا ہدیہ دیا، پھر ایک اور شخص نے 1.25 ارب درود شریف کا ہدیہ دیا۔ آپ کہیں گے کہ ایسا ممکن بھی ہے؟ ہاں، ایسا بالکل ممکن ہے۔ وہ ہدیہ میں نے اصحاب کہف کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح ہدیہ کرتے کرتے مجھے ان کی زیارت ہوئی۔ وہ 7 حضرات تھے اور ساتھ ایک بڑا خوبصورت سا کتا تھا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ان میں ایک صاحب نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ میں نے پوچھا، آپ کا نام؟ تو وہ بولے، میرا نام یملیحہ ہے۔ میں نے ان حضرات سے کہا کہ میں آپ لوگوں کے گلے ملنا چاہتا ہوں، مصافحے سے میرا دل نہیں بھرا۔ پھر وہ سب ایک ایک کر کے میرے گلے ملے، اور اس کی وجہ وہ احسال ثواب تھا۔ میں نے ان سے مصافحہ اور معانقہ کیا اور ان سے ان کا نام پوچھتا گیا۔ پہلے کا نام یملیحہ، دوسرے کا نام مقسل مینا، تیسرے کا نام کشفوتت، چوتھے کا نام طب یونس، پانچویں کا نام ازرافت یونس، چھٹے کا نام کشافت یونس اور ساتویں کا نام یوانس بوس تھا۔ انہوں نے اپنے کتے کا نام بتایا کہ اس کا نام کتمیر ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں 3 اسکول آف تھاٹس کے حوالے سے اصحاب کہف کے نام کے فوائد عرض کرتا ہوں۔ اگر کوئی دیوبندی ہے تو اصحاب کہف کے ناموں کا استعمال مولانا انور کاشمیری رحمہ اللہ علیہ، مولانا حسین مدنی رحمہ اللہ علیہ، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
اور مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ کے تجربات میں سے ہے۔ اگر کوئی بریلوی ہے تو مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کے تجربات میں سے ہے۔ اگر کوئی اہل حدیث ہے تو مولانا صدیق حسن بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الکل مولانا نذیر حسین صاحب کے تجربات میں اصحاب کہف کے ناموں کا استعمال لکھا ہے۔ اور مولانا ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ جو مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے، ان کے تجربات میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سے علماء ہیں اور سب کا اتفاق ہے کہ اصحاب کہف کے نام برکت والے ہیں اور ان سے جلتی ہوئی آگ بجھ جاتی ہے۔ سانپ کے ڈسے جنات کے ڈسے کا علاج ہیں۔ جنات ان ناموں سے ڈر کر بھاگتے ہیں۔ ان ناموں کے عجیب کمالات ہیں۔ ان کے ناموں میں ہمیشہ توئیں آئے گی، تے کبھی نہیں آئے گی۔ یہ دراصل عبرانی سریانی الفاظ ہیں اور جنات کی زبان بھی یہی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں آپ کو اپنی ترتیب بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کیسے ان ناموں کو پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی بحرمت یملیہا مقصل مینا کشفوتت تب یونس ازرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس و قلبہم کتمیر۔ اہل حدیث کے حکیم عبداللہ جہانیہ والے کے والد مولانا سلیمان تھے۔ ان کے نام کی نسبت سے ان کی فیملی کے نام کے ساتھ سلیمانی لکھتے ہیں۔ مولانا سلیمان لکھتے تھے کہ میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ جب بھی میں اصحاب کہف کے نام پڑھتا ہوں، جنات ایسے دور بھاگتے ہیں جیسے ہوا بادلوں کو لے کر بھاگتی ہے۔ ہر مسلک کے علماء، ان کے بزرگ اصحاب کہف کی عزت، عظمت اور حرمت، ان کے فضائل اور فوائد کے قائل تھے اور ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ ان کے ناموں کو لکھنے کا طریقہ انہوں نے خود بتایا کہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، پھر ہمارے ناموں کو دائرے کی شکل میں اینٹی کلاک وائز لکھیں اور دائرے کے درمیان میں جو خالی جگہ ہے اس میں لکھیں وقلبہم کتمیر۔ ان ناموں کے بڑے عجیب کمالات ہیں۔ جہاں آگ لگی ہو، ان ناموں کی چٹ لکھ کر اندر پھینک دیں یا نام پڑھ کر پھونک مار دیں یا پانی پر دم کر کے اندر ڈال دیں، آگ بجھ جاتی ہے۔ چاہے وہ میاں بیوی کی نفرت کی آگ ہو، اس سے بجھ جاتی ہے۔ گالی کی آگ ہو، اس سے بجھ جاتی ہے۔ مقدموں کی آگ ہو، اس سے بجھ جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب اور کمال کی چیز ہے۔